أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. میں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر حفظہ رحمان، اور آج ہم پری رمضان پریپ سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم لوگ سب سے مینلی کنیکشن بٹوین دا قرآن اینڈ رمضان ڈسکس کریں گے. آج کے ہمارے ٹاپکس جس کے اندر پریپریشن آف رمضان، کوئٹنگ دا بیڈ ہیبٹس اینڈ ہاؤ ٹو میک یور رمضان پروڈکٹیو، اس میں ہم مینلی ڈسکس کریں گے، جس کے لیے ہم لوگوں نے مدعو کیا ہے سسٹر لائبہ خالد کو. سسٹر لائبہ خالد، اوور ٹو یو. السلام علیکم. من الہدا گائیڈنس والفرقان، اور کیا ہے؟ حق اور باطل کو ڈسٹنگوش کرتا ہے، وہ حق اور باطل کے درمیان اس فرق کو جو ہے وہ ایکسپلین کرتا ہے. اور اس ساری کنورسیشن میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کہیں ہمیں دیکھیں ابھی تک روزے کی بات نہیں آئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پورے رمضان کے مہینے کو ادھر جو ہے نا وہ بات کی ہے. اسٹارٹ ہی آیت ایسے ہوتے ہیں شہر رمضان، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے، لیکن ابھی تک صیام کی بات نہیں آئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کس کی بات کریں؟ قرآن کی بات کر رہے ہیں. اور یہ پوری آیت جو ہے وہ قرآن کے بارے میں ہی ہے. پھر وہ وبینات میں پروفس ہیں اس کی گائیڈنس کے، پھر ڈسٹنگوش کرتا ہے وہ رائٹ اینڈ رانگ کے درمیان. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، پھر جو شخص جو ہے وہ حاضر ہو ان مہینوں میں تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے. پھر اب بات آ رہی ہے روزے کی، اسے چاہیے کہ وہ اس میں روزے رکھے. جو پچھلی امتیں تھیں ان میں جو ہے وہ ان پر روزے فرض کیے گئے تھے اسپیسیفک ڈیز کے، لیکن ہمارے لیے پورے مہینے کے روزے ہیں. اب یہ والی ساری چیزیں جو ہے نا، کیونکہ 9 دن اور پورے 30 دن کے روزے رکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، ہارڈر ہے نا پچھلی امت کے پر جو رولز اینڈ ریگولیشنز تھے اس سے زیادہ. تو اس کے علاوہ یہ کہ پچھلی امتیں جو تھیں جب وہ روزے نہیں رکھیں گی تو ان کے پاس جو ہے وہ آپشنز بھی تھے کہ اچھا وہ روزے کے بدلے میک اپ کر سکتے ہیں، یا پھر وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں، یا ایک اور جو ہے وہ آلٹرنیٹ ان کے پاس موجود تھا. ایک سیکنڈ لیٹ می تھنک. ہاں، تو وہ جو ہے وہ ان روزوں کو بیمار ہوتے تھے تو وہ اس کے بدلے روزے رکھ لیتے تھے، تو ان کو جو ہے وہ آلٹرنیٹ روزوں کا نہیں تھا. ٹھیک ہے. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو بیمار ہوگا یا جو سفر میں ہوگا تو اس نے تعداد کو پورا کرنا ہے دوسرے دنوں سے پہلے، یہی والا کام کرنا ہے. اگر آپ روزوں کی تعداد کو پورا نہیں کر سکو گے پھر فدیہ والی بات آ جاتی ہے. یرید اللہ بکم اليسر، حالانکہ جو ہے یہ والی بات اب ہمارے لیے ہارڈر رولز ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یرید اللہ، آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ، اور تم پر تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا. ہم جو ہے وہ کسی بچے کو کہیں نا کہ اچھا آپ نے پیپر دینا ہے، اگر ہم کوئی ٹیچر اور وہ اسکول میں گئے کہ اچھا آپ نے پیپر دینا ہے اور پیپر میں یہ رولز آ رہے ہیں، اور میں آپ کو اس لیے یہ والی بات کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ تاکہ آسانی والا معاملہ ہو، ابھی سے تیاری کر لیں تاکہ یہ آپ کے لیے آسان رہے. میں آپ کے ساتھ مشکل والا معاملہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے تاکہ بچہ جو ہے وہ کانفیڈنٹ فیل کرے اور اس کے لیے آسانی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ بھی اسی لیے کہہ رہے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتے ہیں اور آپ کے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم تعداد پوری کر سکو اور تو تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو. اور یہ جو وَلَعَلَّكُمْ ہے نا، اس وَلَعَلَّكُمْ میں جو ہے وہ اس کو 3 طرح سے ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے. اس لعلکم کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہوپ فلی، اس لعلکم کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایز اے ریزلٹ، یعنی اس سارے معاملے کے بعد ایسا ہوگا، اور اس ہوپ فلی کا مطلب مے بی بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس سارے رمضان کے بعد ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ، امید ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ گے، اور یہ کہ ایز اے ریزلٹ ایسا ہونا چاہیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ. تو ہم نے کبھی رمضان کو ایسے سیلیبریٹ ہی نہیں کیا، ہم نے رمضان کو کبھی ایسے سوچا ہی نہیں کہ یہ رمضان جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہونا چاہیے، جس میں ہم قرآن کو سیلیبریٹ کریں، جس میں ہم قرآن کو جو ہے قرآن کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اس قرآن کو ری انٹروڈیوس کرائیں. مطلب یہ ساری باتیں ہمیں پہلے سے پتہ تھی نا کہ قرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے بھی بتائی ہوئی ہے یہ والی ساری بات کہ قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن جو ہے وہ رائٹ اینڈ رانگ کے درمیان ڈسٹنگوش کرتا ہے، اور قرآن میں جو ہے واضح دلیلیں ہیں، لیکن ری انٹروڈیوس کرائیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ والی ساری باتیں اس آیت میں.
قرآن کی ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو ری انٹروڈیوس کرایا ہے. تو جب ہمارے پاس ایک رمضان دوبارہ پہنچ رہا ہے نا, تو ہمیں بھی اپنی تھاٹس کو ری انٹروڈیوس کرنا چاہیے. اس والی بات کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم قرآن کو اب دوبارہ کیسے اس پہ ٹائم انویسٹ کریں گے, کیسے اس کے لیے جو ہے ہم اپنا وقت نکالیں گے, کیسے اس کو پڑھیں گے, کیسے اس کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ بلڈ کریں گے. ان ساری چیزوں کو ہمیں پہلے سے پلان کر کے رکھنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے تک پہنچا رہے ہیں تو یہ مہینہ صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری جو باڈی ہے نا وہ بھوکی رہے اور ہماری سول ہم اس کو بھوکا رکھ کے صرف اپنے آپ کو فزیکل ایک ایکسرسائز ہم کرائیں, بلکہ یہ ٹریننگ اس لیے ہے کہ ہماری باڈی اسٹارو رہے تو ساتھ ساتھ ہماری سول جو ہے وہ فیڈ ہوتی رہے. یعنی یہ پورے سال میں ایسے ہوتا ہے نا کہ سب سے زیادہ ہم اپنی باڈی کے لیے کانشیس ہوتے ہیں اور اپنے سول کو ہم اتنا زیادہ اگنور کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ٹائم دیا ہے کہ ہم اس کو بیلنس کر لیں اور اپنی سول کو فیڈ کرائیں تاکہ اپنی باڈی کو جو ہے وہ ایکسرسائز کرا کے. اس سے پچھلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا جب روزوں کا ذکر کیا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تقوی کا ذکر کیا. بہت سارے لوگوں کو آپ میں سے تقوی کا مطلب پتا ہوگا. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں کانشیسنس کو. ایون ہاں کچھ سلف صالحین میں سے لوگ کہتے ہیں کہ تقوی کیا ہے کے بارے میں, کہ تقوی یہ ہے کہ ایک صحابی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کسی خاردار جھاڑی سے ایسے گزرنا کہ اپنے کپڑوں کو بچا کے گزرنا وہاں سے, مطلب کانشیس رہنا نا. تو ایک مومن کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے جب وہ اس دنیا میں رہے, تو وہ کانشیس رہے, اسے پتا ہونا چاہیے کہ میں کہاں چل رہا ہوں تو میں نے اپنے آپ کو کس چیز سے بچا کے رکھنا ہے. اور یہ تقوی جو ہے کس چیز سے ڈیولپ ہوگا؟ یہ تقوی روزے سے ڈیولپ ہوگا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کسی کے گھر میں مطلب بچے ہوتے ہیں یا ٹین ایجرز ہوتے ہیں. جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں ان کو بار بار ایک بات کہنی پڑتی ہے. مطلب جیسے گھر میں بڑی بہن ہوں نا, تو بار بار میں نے اپنی ایک بات ریپیٹ کرتے رہتے ہوئے آپ کو ایک دفعہ وہ کام کہا, آپ نے وہ کام نہیں کیا, اس لیے وہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے. لیکن وہ جو ہے نا یہ والی بات وہ بچے سمجھ نہیں رہے ہوتے. اور اللہ تعالیٰ نے 100 آف ٹائمز جو ہے نا وہ تقوی اختیار کرنے کا قرآن میں کہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ اس کا پرپس کیا ہے؟ تاکہ آپ تقوی اختیار کرو. ہم روزے رکھتے کیوں ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم روزہ کیوں رکھ رہے ہیں. مطلب ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ منتھ کیوں دیا ہے, اس منتھ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. پھر ہم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ والا جو ہم روزے رکھتے ہیں وہ یہ کیوں رکھتے ہیں, تاکہ ہم تقوی اختیار کریں, تاکہ ہم کانشیس ہونا سیکھ جائیں. جب ہم بھوکے رہتے ہیں ہمارا اسٹمک کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں کچھ کہنا چاہیے, کچھ کھانا چاہیے. ہماری باڈی بھی بتا رہی ہوتی ہے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے, ہمیں پانی کی ضرورت ہے. ہمارا گلا جو ہے وہ خشک ہوا ہوتا ہے, ہمارے منہ سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے. ساری باڈی جو ہے وہ ایک جنگ لڑ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں اب کچھ کھا لینا چاہیے. اور ایک دل ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں, اس وقت اللہ تعالیٰ کے لیے میں جو ہوں بھوکا پیاسا ہوں تو میں نے کچھ نہیں کھانا. اور پورے 30 دن دل یہ والی جنگ جیت جاتا ہے. تو یہ کانشیس رہنا ہمیں کون سکھاتا ہے؟ یہ پورا ایک ٹریننگ پروگرام ہے, جو ٹریننگ پروگرام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ڈیزائن کیا ہے کہ اس میں ہم کانشیس رہنا سیکھ جائیں. تو اس رمضان جو ہے نا ہمیں اس گول کو بھی ضرور اچیو کرنا چاہیے. پہلے اس گول کو سیٹ کرنا چاہیے کہ ہم نے اس رمضان میں جو ہے وہ تقوی اختیار کرنا ہے, ہم نے کانشیس رہنا سیکھنا ہے. کیونکہ شیطان ووکیشن پہ ہے نا, اس پورے سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے رمضان کے مہینے. تو رمضان کے مہینے میں سرکش شیاطین نہیں ہے. اب ہماری صرف جنگ جو ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ ہے. تو اس پوری جنگ میں جو ہے نا وہ ہمیں وہ والی ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی جو ایفرٹ ہمیں نارمل ڈیز میں کرنی پڑ رہی ہے. اور اس مہینے میں جو ہے وہ ہمیں شکر گزار بننا ہے. یہ سارے کام جب ہم قرآن کے ساتھ تعلق کو بلڈ کریں گے نا, تو اس قرآن پہ واقعی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. جب ہم اس قرآن کا ٹیسٹ لے لیں گے نا, پھر ہم اس قرآن کا شکر پھر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اور مطلب ہر رمضان میں ہم اس قرآن کا ایک نئے اینگل سے ٹیسٹ لیتے ہیں. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام دورہ قرآن کرانے آیا کرتے تھے, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دورہ قرآن کرایا کرتے تھے. اور ہر دفعہ دورہ قرآن کرنے پہ قرآن ایک نئی طرح سے آپ کے سامنے آتا ہے, ایک نئے اینگل سے آپ کے سامنے آتا ہے, ایک نیا تعلق بلڈ ہوتا ہے. اور وہ ایک اسپیسیفک تعلق جو آپ رمضان میں بلڈ کرتے ہو, اس کا ٹیسٹ پورا سال آپ فیل بھی کرتے ہو. کیوں؟ کیونکہ اس مہینے میں فری ایکسیس ہے قرآن کی آپ کے پاس.
اور یہ بہت بڑا گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب اس ٹریننگ پروگرام میں کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا وہ ایڈوانٹیجز بھی دیے ہیں, اور وہ بہت پیاری آیت ہے, بہت 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 پیاری آیت ہے. مطلب اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہہ رہے ہیں, حالانکہ ابھی سبجیکٹ چینج نہیں ہوا, جب یہ والی بات ہو رہی ہے نا روزے کی, آیت نمبر آئی گیس 183 ہے, جہاں سے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دینا شروع کیا نا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا ہے, کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اور اس کے بعد ایام معدودات, اور اس کے بعد بھی ایک دم سبجیکٹ چینج ہو جاتا ہے. شہر رمضان الذی والی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور اس کے بعد ابھی رمضان والی آیات چلیں گی, 6 آیات ہیں یہ, لیکن درمیان میں سبجیکٹ چینج ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گفٹ دیا نا انسان کو کہ اچھا اسے رمضان میں اور کیا کرنا ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں. اور انٹرسٹنگ بات پتہ کیا ہے, عربی زبان میں اور بھی لفظ ہوتے ہیں, وَإِن کہتے ہیں اور اگر کو, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا, اور جب. سوچیں کسی کا بھائی یا کسی کا بیٹا جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا ہو, تو وہ یہ کہے گی کہ جب میرا بیٹا آئے گا تو میں اس کے لیے پراٹھے بناؤں گی, یا وہ یہ کہے گی کہ اور اگر میرا بیٹا آئے گا تو میں اس کے لیے پراٹھے بناؤں گی. obvious بات ہے کہ وہ یہ کہے گی کہ جب میرا بیٹا آئے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ کانفیڈنٹ ہے کہ میرا بیٹا ضرور آئے گا, اسے انتظار ہے کہ میرا بیٹا آئے گا. اور وہ یہ والی بات نہیں کہہ رہی کہ اگر میرا بیٹا آئے گا, اور وہ کسی کو کہنے بھی نہیں دے گی کہ اگر میرا بیٹا آئے گا. واٹ, وہ کہے گی کیا مطلب اگر میرا بیٹا آئے گا, وہ ضرور آئے گا, مجھے یقین ہے کہ وہ آئے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ, اور جب سوال کریں آپ سے. اللہ تعالیٰ کو یقین ہے, عبادی میرے بندے, جب آپ سے میرے بندے سوال کریں, اللہ تعالیٰ کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ضرور سوال کریں گے, اور اللہ تعالیٰ ویٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے سوال کریں گے. عبادی میرے بندے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عبادی کا ٹرم یوز کیا, یعنی میرے بندے, اس میں کوئی اسپیسیفک کیٹیگری نہیں ہے, یعنی کوئی مومن کوئی جو ہے بہت فرما بردار, اللہ تعالیٰ کو اوبے کرنے والا, جس نے کبھی گناہ ہی نہ کیے ہوں, جس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی ہو, نہیں, کوئی کیٹیگری نہیں ہے. کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کا جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کرے گا فَإِنِّي قریب, تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا فَقُلْ لَهُمْ قریب, تو آپ ان سے کہہ دیں. سوال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں نا کہ آپ سے سوال کریں, تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان سے کہہ دیں. اللہ تعالیٰ نے یہ والا ٹرم یہاں سے درمیان سے ریموو کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَإِنِّي, تو میں خود قریب ہوں. ہم دیکھتے ہیں نا کسی آرگنائزیشن میں یا کسی بڑی کارپوریشن میں ایک ہائرارکی ہوتی ہے نا, پہلے سب سے ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے, مطلب ٹاپ مینجمنٹ میں مینیجرز ہوتے ہیں, یا سی ای او ہوتا ہے, یا کمپنی کا ہیڈ ہوتا ہے, اس کے نیچے مڈل مینیجرز ہوتے ہیں, اور یعنی کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں, اور اس کے نیچے لوئر امپلائیز ہوتے ہیں, اور اس سے نیچے اور لوئسٹ امپلائیز ہوتے ہیں. تو جو سب سے یعنی ایک آپ کہیں گارڈ ہے, گارڈ جا کے سی ای او سے تو کوئی اپنی بات نہیں کر سکتا نا. گارڈ کو اگر کوئی پرابلم ہو رہی ہے کہ میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں, مجھے یہاں دھوپ لگتی ہے, تو مجھے جو ہے نا ایک شیڈ چاہیے, اب وہ یہ بات کہنے کے لیے سی ای او کو تو کانٹیکٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ ایسا کوئی آپشن ہی نہیں رکھا ہوا. وہ اپنے سے اوپر اتھارٹی کے لوگوں سے بات کر لے گا کہ آپ یہ میری پرابلم حل کر دیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ہائرارکی ریموو کر دی ہے. لوئسٹ لیول کے لوگ بھی ہیں نا, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَإِنِّي قریب, میں خود قریب ہوں. اجیبو, میں جواب دیتا ہوں, اور اجیبو جس فیملی سے ریلیٹ کرتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے امیڈیٹلی رسپانس کرنا, فوراً سے پہلے جواب دینا. ایک اور لفظ اسی فیملی سے استجیبو بھی ہوتا ہے. استجیبو کہتے ہیں رسپونڈ کرنا, لیکن اوور ٹائم, مطلب کچھ ٹائم بعد رسپونڈ کرنا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں فوراً جواب دیتا ہوں. اجیب دعوت الداعی, پکارنے والے کی پکار کا, اور یہاں پہ الداعی لفظ یوز ہوا ہے, یعنی کالر. یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے I respond to the response of the caller, مطلب ایسے اللہ تعالیٰ نے یہ والی بات ہے کہ کسی کی بھی کوئی بھی سوال پوچھے گا نا, تو میں کسی کی بھی بات کا جواب دوں گا. اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفک کیا ہے, پارٹیکولر کہا ہے کہ الداعی, اسی پکارنے والے کی پکار کا جواب دوں گا جو مجھے پکار ہے. اور دعوتہ کہتے ہیں ایک دفعہ پکارنے کو, مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ دعوتہ بیسیکلی ہوتا ہے سنگل کال. ایسے نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے دعائیں مانگنے والا ہے, وہ بہت دعائیں مانگنے والا ہے تب اس کی دعا کا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ, یعنی اس کی روٹین ہے. دعوتہ اگر ایک دفعہ بھی پکارا ہے, داعی اذا دعانی, جب بھی وہ پکارے, مطلب کوئی کنڈیشن ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مینشن کی بھی کہ ہاں وہ بہت نیک ہونا چاہیے, یا وہ فلاں طریقے سے پکارے گا تبھی میں اسے سنوں گا. نہیں, کیا کنڈیشن ہے, صرف وہ پکارے گا, صرف وہ کال کرے گا اللہ تعالیٰ کو. وہ اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اور وہ جو بھی مانگے گا فَلْيَسْتَجِيبُوا, پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اجیبو کا لفظ یوز کیا کہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں.
ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا، تو چاہیے کہ وہ پکاریں، فَلْيَسْتَجِيبُوا، تو چاہیے کہ وہ پکاریں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ والی بات کر رہے ہیں، یعنی انہیں چاہیے کہ وہ کم از کم ٹرائی کریں. اور فَلْيَسْتَجِيبُوا میں نا ٹرائی کرنے کا معنی بھی پایا جاتا ہے، یعنی کوشش تو کریں. اللہ تعالیٰ نے پرفیکشن مانگی نہیں ہے کہ وہ ایک اسپیسیفک طریقے سے پکاریں گے اور ایک اسپیسیفک اسٹیٹس پہ فائز ہوں گے تبھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں. نہیں، جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی پکار کا جواب دیں گے. بس کیا کرنا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی کوشش کرنی ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بنانے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کو پکارنا یہ نہیں، ہم عموماً ہماری پاکستان میں نے یہ والی بہت چیز دیکھی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا خود کرتے ہی نہیں ہیں. ہمیشہ دوسرے لوگوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یہ بندہ نیک لگ رہا ہے، اسے کہنا چاہیے یہ ہمارے لیے دعا کرے گا نا تو دعا قبول ہوگی. مطلب ہم اللہ تعالیٰ سے خود کو دور کر کے پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں، پھر ان دعاؤں کو قبول کروا کے بھی ہم نے کیا کرنا ہے جب ہم خود اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے اور ہمارے درمیان کوئی گیپ نہیں رکھتے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ اور اپنے درمیان گیپ رکھ رہے ہیں. تو یہ والی بات کہ اللہ تعالیٰ کو خود پکارنا ہے، ڈائریکٹ پکارنا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا، اور کوشش کرنی ہے. پرفیکشن اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہیں مانگی نہیں ہے. وَلْيُؤْمِنُوا، اور کنٹینیو ٹو بلیو، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دعاؤں کو قبول کریں گے. ہم کیا کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ اچھا چیک کرتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، یا میں فلاں ٹائم سے یہ والی دعا مانگ رہا ہوں، یہ دعا قبول نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ ہم آئی ڈونٹ نو، مطلب ہم اللہ تعالیٰ جو ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ ہم آرڈر پلیس کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارا آرڈر جو ہے نا وہ ریسیو کر کے فوراً سے پہلے ہمیں ڈیلیور کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق رکھیں گے تو پھر ہمیں کبھی اپنی دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر بھی نہیں آئیں گی. اور سب سے خراب بات یہ والی ہوتی ہے کہ ہم لوگ جب دعائیں کرتے ہیں نا، بالفرض کوئی دعا کی، وہ قبول ہو گئی، فوراً سے پہلے کہتے ہیں او یہ تو قبولیت کا ٹائم تھا، کوئی اور دعا مانگنی چاہیے تھی، مطلب کاش میں کچھ اور مانگ لیتا. یہ کیسا بیہیویئر ہے انسان کا. مطلب ہمیں ایٹ لیسٹ اپنے بیہیویئر کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ یہ والی بات تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے نا کہ ہم کس طرح کا بیہیو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو وَلْيُؤْمِنُوا بِی میں یہ والی بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، بلیو کرنا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی اور اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو میری دعائیں قبول کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جو ہے وہ میری دعا قبول نہیں کر سکتا. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور تاکہ وہ جو ہے وہ ہدایت پائیں. اور ہدایت انہی ساری چیزوں سے، یعنی اس میں ان ساری چیزوں میں دعا اور ہدایت آپس میں ریلیٹیبل ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمیں رشد مل جائے، ہمیں ہدایت مل جائے، تو ہمیں دعائیں کرنا سیکھنا ہوگا. ہمیں دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہوں گی. اور رمضان کے مہینے میں یہ بیسٹسٹ گفٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. فوراً اس کے بعد اس سارے ٹریننگ پروگرام میں اگر ہم دعائیں کریں گے نا تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے کے قابل بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں احل لکم اس کے بعد آگے جو ہے وہ رمضان کے مہینے کے حوالے سے ہی مزید احکامات ہیں. اس سارے الحمدللہ یہ والا ہماری آیت کمپلیٹ ہو گئی جس میں ہم نے رمضان کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ 2 کام جو ہے نا رمضان میں رمضان کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے، وہ کیا ہے؟ دعائیں کرنا اور قرآن پڑھنا. اس کو قرآن کے مہینے کی طرح سیلیبریٹ کرنا. مطلب اگر اللہ تعالیٰ قرآن کو اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو ہمیں بھی اس مہینے میں قرآن کو اتنی ہی امپورٹنس دینی چاہیے. ہر چیز کمپرومائز ہو جائے لیکن قرآن کمپرومائز نہ ہو. ہم سب سے پہلے قرآن کو کمپرومائز کرتے ہیں. مطلب اچھا ٹھیک ہے جی، افطاری بنانے کا ٹائم ہو گیا اور افطاری میں 10,000 لوازمات بنانے ہیں، تو اب قرآن پڑھنے کا ٹائم تو بالکل نہیں ہے. افطاری کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے اور افطاری کے لوازمات تشریف لا رہے ہیں، اس لیے اب دعا کرنے کا تو ٹائم بالکل نہیں ہے. مطلب افطاری کی دعا پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں ہے. اب جلدی سے بسم اللہ بھی اگر پڑھی جاتی ہے تو پڑھو، نہیں پڑھی جاتی تو وہ بھی نہ پڑھو اور فوراً سے پہلے جو ہے روزہ افطار کر لو. مطلب وہ والے ٹائم جن ٹائمز میں ہمیں اپنا جو ہم نے سارے دن کی ایفرٹ کی ہے نا اس کو ارن کرنا ہے، اس ارننگ والے پیریڈ میں ہم جو ہے نا وہ کھانے پینے پہ توجہ دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے. ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتے. یہ ساری اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہی ہیں جن کو ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا اب ہم اس کا مطلب افطاری میں کھا پی نہیں سکتے یا افطاری میں جو ہے وہ ہم لوازمات بنا نہیں سکتے. ان ساری چیزوں کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اگر ان ساری چیزوں کے لیے وہ چیزیں کمپرومائز ہو رہی ہیں جن چیزوں کے لیے یہ مہینہ ہے،
قرآن کمپرومائز ہو رہا ہے، دعا کمپرومائز ہو رہی ہے، تو پھر ہم نے کیا لیا؟ پھر ہم نے اپنی باڈیز کو، ہم عموماً یہ والی بات کرتے ہیں شیطان بند ہوئے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ہم برے کام بڑے شوق سے کر لیتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ گزر گیا ہے، ہم نے کچھ نہیں سیکھا. مطلب لوگ دکھ، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پریٹینڈ کرتے ہیں کہ انہیں دکھ ہو رہا ہے، استغفر اللہ، کچھ لوگوں کو اصل میں بھی ہوتا ہوگا، لیکن بہرحال جن لوگوں کو نہیں ہوتا انہیں بہت دکھ ہوتا ہے اس بات پہ کہ ہمیں دکھ بھی نہیں ہو رہا رمضان کے جانے کا، رمضان جا رہا ہے تو وہ آر ویری اوکے کہ ٹھیک ہے چلا جائے، اب کب سے تو بھوکے رہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رمضان ہمارے لیے صرف بھوکے رہنے کا مہینہ ہے. صرف روزوں میں اللہ تعالیٰ کو ہم سے ایسا کچھ نہیں چاہیے. مطلب اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں چاہیے کہ ہم کھانا پینا چھوڑ دیں اور بس اس کے بعد جو ہے نا سارا دن انتظار کریں صبح سے شام تک کہ اب کب کھانا ملے گا. تو پھر اصل ٹریننگ پروگرام جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بھیجا ہے وہ کہاں رہ گیا؟ قرآن کہاں رہ گیا؟ تو اس مہینے میں ہم میں سے جتنے لوگ قرآن کے اگر مطلب قرآن اور اس لیے بھی نہیں ہے، ایک اور چیز کہ ایک کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے پھر کہ اچھا 5 قرآن پڑھنے ہیں، 10 قرآن پڑھنے ہیں. یہ کمپٹیشن بھی جو ہے نا صحیح والا معاملہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ری انٹروڈیوس کیسے کرایا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. اس میں گائیڈنس ہے، اس میں سے اپنے لیے گائیڈنس تلاش کرنی ہے، اس میں سے اپنے لیے بینات تلاش کرنی ہے، اس میں سے اپنے لیے رائٹ اینڈ رانگ میں ڈسٹنگوش تلاش کرنا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا سیکھنی ہے، اس میں دعائیں مانگنی ہیں. اور یہ ایسے پریکٹیکل ایکسپیرینسز ہیں جو آپ کسی سے نہیں سیکھ سکتے. کوئی آپ کے لیے دعا کر دے، آپ کی دعا قبول ہو جائے. آپ نے دعا کرنا کب سیکھی؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ تو کسی دوسرے کو پتا چلا نا جس نے دعا کی ہے. ہم نے دعائیں خود کرنا سیکھنا ہے، ہم نے خود جو ہے نا یہ والا معاملہ سیکھنا ہے تاکہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بلڈ ہو، تاکہ ہم اور یہ ساری چیزیں ایکسپیرینسز کے ساتھ سیکھی جا سکتی ہیں. یہ چیزیں بالکل بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کوئی دوسرا کر لے اور آپ سیکھ لو. یہ آپ کے اپنے کرنے والے کام ہیں. تو انشاءاللہ یہ والا معاملہ ضرور کرنا ہے کہ اس رمضان کو پروڈکٹیو بنانا ہے. اور اس رمضان کو سب سے زیادہ پروڈکٹیو صرف 2 ہی چیزیں بنا سکتی ہیں، دعا اور قرآن انشاءاللہ. تو قرآن کو بہترین انداز میں پڑھنا ہے انشاءاللہ. اور دوسرا جو ہے وہ اس رمضان میں ہم اور کیا کام کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. تو اگر کوئی ڈیلی ریسیٹیشن کرتا ہے قرآن کی، وہ ڈیلی 1 پیج ریسائٹ کرتا ہے تو وہ اس کو انکریز کرنا شروع کر دے. ٹھیک، پھر اس کے بعد اس کی تلاوت زیادہ کر لیں. اور اس کی پریکٹس ہم ابھی سے شروع کر سکتے ہیں. مطلب کیونکہ شعبان جو ہے وہ چل رہا ہے، شعبان کا مہینہ، اور ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ منتھس ہی رہ گئے ہیں. جو اسپیسیفک مینشن کر کے ہمیں چیزیں، مطلب پہلے سے اپنا گول سیٹ کر کے رکھنا چاہیے کہ اچھا اس رمضان یہ والا میرا گول ہے، میں نے اس کو اچیو کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مجھے کانشیس ہونا سیکھنا ہے تو میں نے سیکھنا ہے کہ کانشیس کیسے ہونا ہے. وہ میں کن کن چیزوں سے سیکھ سکتی ہوں. یعنی بالفرض کسی سے اگر پوچھو کہ آپ جھوٹ بولتے ہو یا نہیں تو وہ کہے گا مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں نے کبھی نوٹس ہی نہیں کی یہ والی بات. آپ جو ہو اپنے گھر میں مس بہیو کرتے ہو، میں نے کبھی نوٹس ہی نہیں کیا. آپ کون کون سے گناہ کرتے ہو، مجھے تو لگتا ہے میں کوئی گناہ بھی نہیں کرتا. تو یہ والی ساری چیزیں مطلب کانشیس ہونا رمضان میں سیکھنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ہم سوچ لیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے میں نے جھوٹ بولنے کے بارے میں کانشیس ہونا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا. تو اپنے گول سیٹ کر لیں گے کہ ہم نے یہ والے کام کرنے ہیں، اور پھر ان گولز کو اچیو کرنا ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ اس رمضان کو ہم نے کیسے پروڈکٹیو گزارا ہے. اور پھر اس طرح ہم اپنی خراب عادتیں بھی جو ہے نا وہ کوئٹ کر سکتے ہیں، ان سے بھی بچ سکتے ہیں آسانی سے انشاءاللہ. اور یہ ہر بندے کی ویری کرتی ہیں. مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب لوگوں کے لیے ایک ہی کرائٹیریا ہو نا کہ سب لوگ. اب ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص واقعی جھوٹ نہ بولتا ہو، ویسے یہ بہت ہی ناممکن سی بات ہے، لیکن پھر بھی چلو ہو سکتا ہے، ہم سوچ لیتے ہیں کہ کوئی ایسا ہو. لیکن جو ہماری خراب عادتیں زیادہ خراب ہے نا، ہمیں ان کو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہاں یہ والی چیزیں میری بہت خراب ہیں، اور پھر ان کو اوور کم کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ جو ہے وہ آؤٹ اسپوکن کہہ لیں، یا بہت زیادہ جو ہے وہ بلنٹ ہوتے ہیں، تو انہیں اپنی یہ والی عادت کو اوور کم کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسے بات نہیں کرنی چاہیے. ہم جسٹیفائی کر لیتے ہیں اپنی باتوں کو یہ والی بات کہہ کے کہ میں ہوں ہی ایسی. اگر ہم ایسے ہیں، مطلب میں پرسنلی یہ والی بات اپنے بارے میں ہی کر رہی ہوں، اگر ہم ایسے ہیں تو ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں.
اور جب اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہے تو پھر ہمیں ویسا نہیں ہونا چاہیے نا جیسے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. پھر فجر کا قرآن جو ہے وہ لازم کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی کہتے ہیں فجر کا قرآن ہمیشہ سے حاضری کا وقت ہے. تو فجر کے قرآن کی ابھی سے عادت بنا لیں. ابھی سے ہم اس کے لیے کوشش کریں گے نا، ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے اس رمضان کیا کیا کرنا ہے، اس کو پلان کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ کم از کم 1-2 ہفتے ہمیں پلاننگ میں لگ جائیں گے، پھر بہت ساری چیزوں کو روٹین میں لانے میں لگ جائیں گے، تاکہ جب رمضان آئے تب ہمیں پلاننگ کرنے میں ڈیز نہ گزرے ہمارے. یعنی یکم رمضان کو اگر ہم پلاننگ کریں گے تو وہ 10 دن تو ہمارے پلاننگ میں ہی گزر جائیں گے کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہے گا کہ ہم نے کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا. اور پھر رمضان بہت بزی اسکیجول بھی ہوتا ہے، اور اس بار تو جو یونیورسٹی اسکول گوئنگ لوگ ہوں گے انہوں نے ادھر بھی جانا ہوگا کیونکہ آف نہیں ہوگا ہم لوگوں کا. تو مطلب بہت ہی بزی شیڈیول ہوگا. تو اگر پہلے سے ڈیسائیڈ نہیں کریں گے تو رمضان جو ہے پھر ہمیشہ کی طرح والا رمضان گزر جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اوپر جو ہے نا، صرف یہ باڈی کی مشقت ہے لیکن ہماری سول اس میں بہت ریفریشڈ فیل کرتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں گفٹ دیا ہے تو ہمیں اس کو یوٹیلائز بھی کرنا چاہیے. پھر پہلے سے ڈیسائیڈ بھی کر لیں اور کمیٹڈ رہیں. مطلب اس کمٹمنٹ کے لیے، اس موٹیویشن کے لیے ضرور سوچ لیں کہ میں نے یہ والا کام کرنا ہے، اور یہ کیوں کرنا ہے، کیوں والی بات بھی پتا ہونی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں بہت ساری کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے نا ہم اس میں یعنی کنسسٹنٹ بھی رہ سکیں. ایسا نہ ہو کہ 4 دن کام کریں اور پھر ہم پیچھے ہو جائیں. ٹھیک ہے. پھر قیام اللیل اور تراویح کا اہتمام بھی ضرور کرنا چاہیے. تراویح سے جو ہے نا وہ ہماری رمضان میں بہت ساری برکتیں بھی آ جاتی ہیں. اور پھر تراویح میں قرآن سنیں گے تو وہ بھی ایک قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بلٹ ہوگا. اور دورہ قرآن تو لازمی کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دورہ قرآن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال دورہ قرآن کرانے آیا کرتے تھے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاسٹ رمضان تھا، اس رمضان 2 دفعہ بھی جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دورہ قرآن کرایا تھا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا دورہ قرآن کرانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو پھر ہمیں بھی اپنے وقت، کیونکہ پھر اس طرح جو ہے نا جب ہم تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، دورہ قرآن کے لیے کمیٹڈ بھی رہتے ہیں، کیونکہ وہ پوری جماعت کے ساتھ مل کے کرنی ہوتی ہے تو اس میں برکتیں بھی رہتی ہیں. اور جب ہم جو ہے وہ ایک پورا ٹائم، اسپیسیفک ٹائم 2 آورز یا 2.5 آورز، مطلب 2.5 گھنٹے ہوتے ہیں، 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ. آن لائن بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں دورہ قرآن کے لیے. جو لوگ آن لائن جو ہے وہ مطلب جو لوگ جا کے کر سکتے ہیں تو وہ بہت بہت زیادہ بیسٹ رہتا ہے. تو اس کے لیے ضرور جو ہے ہمیں اپنا وقت نکالنا چاہیے قرآن کے لیے. اور اس کے بعد پھر دعاؤں والی ٹاپک، جیسے ہم نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سبجیکٹ چینج کر کے دعا کی امپورٹینس اور دعا کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو جب بھی پکاریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی پکار کا جواب دے گے. تو لیکن کیا کرنا ہے، پکارنا ہم نے ہی. تو دعائیں ضرور کرنی ہے، کثرت سے بہت ساری دعائیں کرنی ہے، کثرت سے اذکار کرنی ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھے ہوئے اذکار ہوتے ہیں، یعنی جو وہ والے سنت والے اذکار ہوتے ہیں، ان کو سیکھنا. ڈیلی اگر ایک دعا بھی ہم یاد کرنا شروع کریں تو اس طرح 30 دعائیں جو ہیں ہمیں پورے رمضان میں یاد ہو جائیں گی. اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے ہمیں ایک دم سے برڈنائز کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا اب ہم ایک دن میں یہ کریں. کیوں؟ کیونکہ 2-4 دن میں ہم فیڈ اپ ہو جائیں گے. لیکن یہ کہ یہ ٹریننگ پروگرام ہے، اس ٹریننگ پروگرام کو ہمیں ڈیٹیل سے جو ہے ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اچھا یہ والے کام ہم نے کرنے ہیں، اور اس کام میں ہمیں یہ والی چیز جو ہے اپنے آپ کو برڈنائز کیے بغیر ہمیں ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے، اور پھر ان چیزوں پر جو ہے فوکسڈ رہنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ باندھ کے اذکار کرنا جو ہوتا ہے، باندھ کے اذکار کرنے سے مراد کہ کاؤنٹ کر لیں آپ کہ اچھا دن میں نے 10 دعائیں پڑھنی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اذکار کرتے تھے ان میں سے آج میں نے یہ والی 10 کرنی ہے، کل یہ والی 10 کرنی ہے. اس طرح ہم جو ہے نا وہ کاؤنٹڈ جب یہ والے کام کریں گے اور ڈیسائیڈ کر لیں گے دن میں نے 100 مرتبہ جو ہے وہ سبحان اللہ پڑھنا ہے یا استغفر اللہ میں نے اتنی دفعہ کانشیسلی پڑھنا ہے. تو یہ والی چیزیں جو ہے نا ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب بھی کریں گی انشاءاللہ، اور ہمیں ہیلپ فل بھی بہت زیادہ ہوں گی اس ٹریننگ کے لیے جو ٹریننگ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یعنی ریکوائر کی ہے. اور اس کی رمضان کی پریپریشن ابھی سے شروع کر دیں گے. اب تو ہمارے پاس بہت ہی کم دن رہ گئے ہیں، مطلب ایٹ لیسٹ آئی تھنک میکسیمم 20 ڈیز ہیں جو ہمارے پاس رہ گئے ہیں. تو ان 20 ڈیز کو اب ہمیں رمضان کی تیاری کے لیے احسن انداز میں یوٹیلائز کرنا چاہیے. پھر تاک راتوں کی جو ہے وہ خاص
اہمیت ہم جانتے ہیں. رسول اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کے لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا. تو ہمیں اس رات کو تلاش بھی کرنا چاہیے کہ وہ طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہو سکتی ہے. تو اس لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے بھی محنت کرنی چاہیے. پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں پڑھنے کا حکم دیا ان دعاؤں کو بھی پڑھنا چاہیے. مطلب ایک بہت اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں ہمارے ایمان کو، ہمارے اسپرچل لیول کو، ہمارے جو ہے وہ ہماری باڈی کو، ہر چیز کو ایک ایکسرسائز کے لیے جو ہے نا اس کو ان کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک منتھ پرووائڈ کیا ہے. اگر ہم اس منتھ کو بوجھ سمجھتے ہیں نا تو وہ ہم پہ بوجھ ہی بن جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو بلیسنگ سمجھیں گے نا تو وہ ضرور ہم پہ بلیسنگ بنے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو رمضان آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمیں بہترین انداز میں جو ہے یوٹیلائز کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دیں. اس رمضان کو قرآن کا رمضان بنا دیں. اس رمضان میں ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیں اور ہم سے قبول کر لیں. سبحانک اللہم. اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو یو گائز کین آسک. اگر کسی کا کوئی کویسچن نہیں ہے تو پھر ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. کسی کا پھر بھی کوئی کویسچن ہے تو وہ گروپ میں پوچھ سکتا ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جزاکم جزاک اللہ اللہ خیر. جزاک اللہ بابا جی. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس رمضان کو اپنے لیے بخشش، مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.